بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ خواتین و حضرات، رمضان مبارک کے جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان فضیلتوں میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ رمضان مبارک میں جو اللہ کی طرف سے خاص انعام کے طور پر امت مسلمہ کو ایک تحفہ عظیم دیا گیا ہے، وہ شب قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اس کی برکت اور عظمت کی نشانی اور پہچان ایک یہ ہے، پہچان سمجھی جانے والی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شب قدر جو ہے وہ دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید چونکہ اس دن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں ایک باقاعدہ ایک سورۃ القدر کے نام سے نازل فرمائی، اور اس میں بڑی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہماری شان ہے، ہم نے انا جمع کا صیغہ استعمال کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس کو قدر کی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کیسی بڑی بابرکت ہے، کیسی عظمت والی رات ہے، تمہیں کیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات کی قدر کی رات جو ہے 1000 مہینے کی سے افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر، تو جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو ہے وہ احکام جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے، فرشتے سلامتی پہنچاتے ہیں، سلام کرتے ہیں عبادت کرنے والوں ان کے اوپر، یہاں تک کہ فجر کا مطلع جو ہے نمودار ہو جائے۔ اس وقت تک کتنی شان کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب 2 عشرے رمضان مبارک کے ختم ہو رہے ہیں، عشرہ اخیرہ میں یہ رات جو ہے روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر انتہائی شفیق تھے، انتہائی محبت کرنے والے۔ کتنی محبت، کتنی شفقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی امت کی لگی رہتی تھی۔ تو پرانے واقعات سنے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کوئی 500 سال عبادت کرتا تھا، کوئی 1000 سال پرانے لوگوں کی عمریں اتنی ہوا کرتی تھی، تو آپ بڑے غمگین ہوئے کہ میری امت کی عمر تو 50-60 کے درمیان ہے، تو وہ جو 500 سال اور 1000 سال والی عبادت والے تو وہ تو بہت بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے غم اور اپنے نبی کے صدمے اور فکر پر طرح رحم آیا اور شفقت آئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مامتا جو ہے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اور اللہ نے لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی۔ ایک رات کوئی عبادت کر لے تو 1000 مہینے، 1000 مہینے کے 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کہا، 1000 مہینوں کی دن رات 24 گھنٹے۔ اب آج کل صرف 8-9 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے، تو 8-9 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے تو 24 گھنٹے کو اور وہ کریں گے تو 3 گنا انہیں وہ کر لیا جائے گا۔ تقریباً 80,000 راتیں بیٹھتی ہیں، 80,000 راتیں، 80,000 راتوں سے افضل ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا، 80,000 راتوں سے افضل ہوا تو ایک سیکنڈ جو ہے 80,000 سیکنڈ کے برابر ہو گیا۔ ایک رات جب 80,000، ایک سیکنڈ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے اس کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ جو ہے شب قدر آخری عشرے میں آتی ہے، زیادہ روایتیں اس میں آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، اس میں سب سے زیادہ 21 اور 27 کی روایتیں ہیں، اور سب سے زیادہ 27 کی، کہ 27 میں تلاش کرو۔ بلکہ بعض صحابہ نے تو یہ کہا ہے کہ
کسی ایک رات پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں، اس لیے یہ بات ہوئی ہے، ورنہ صحابہ نے تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی کہ وہ 27ویں شب ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے دوسرے بہت سے روایتوں سے وہ ہے کہ بھئی یہ اکثر یہ ہے کہ وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ پورے سال ہوتی ہے، وہ دائر رہتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے، خیال یہ ہے کہ وہ 2 راتیں الگ الگ ہیں۔ ایک رات ہے جو پورے سال میں کسی دن بھی دائر رہتی ہے، اکثر رمضان میں ہوتی ہے، اور ایک رات ایسی ہے کہ وہ جو ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ جس کو کہا ہے سورۃ دخان میں ذکر کیا ہے، اور ایک رات ہے وہ جو صرف رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، 2 مرتبہ آتی ہے وہ قدر کی رات۔ تو یہ عبادت کا دیکھیے ساری دنیا کے اللہ کی رحمت کے اور حکمت کے قربان کہ دنیا میں بھی یہ بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب امتحان کرنا ہوتا ہے کسی کا پکا کون ہے تو وہ اس کی آخر کی محنت دیکھی جاتی ہے۔ عموماً رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں لوگ جوش میں ہوتے ہیں، کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، پھر دوسرے میں جو اس سے ذرا کچھ کچے سے ہوتے ہیں وہ دوسرے عشرے میں تھک کر آخر میں ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے کمپٹیشن جو منعقد کیے جاتے ہیں دوڑ کے اور اس کے، صرف وہی لوگ کمپیٹ کرتے ہیں جو آخر میں محنت کرتے ہیں۔ جو شروع میں دوڑ کر ہمت کر کے بھاگ کے ہو جاتے ہیں وہ آخر میں تھک کے ہار جاتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگ، جب آپ نے دوڑ کا مقابلہ دیکھا ہوگا تو بہت سے لوگ جو ہے نا دوسرے مرحلے پر جا کر اس سے مقابلے سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ عموماً یہ بھی یہاں یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت کا عشرہ جو ہے وہ عشرہ اخیرہ رکھا اس لیے، اور اس میں شب قدر کو بھی رکھا تاکہ ہم سے سچ مچ میں محبت کرنے والے اور سچ مچ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اور عبادت میں آگے بڑھنے والے، اور وہ جو اتنا جو ہے بھاؤ بڑھ رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 80,000 راتوں سے افضل وہ رات ہے، اس کی عبادت کرنے والے، یعنی یہ ہے کہ وہ پکے دیکھ کر ہی تو ان کو اجر ملے گا، انہی کو تو اس کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ آخر کی ہے یہ جو ہے عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں شب قدر ہے، اور اس کی بڑی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اس کی تلاش کے لیے متوجہ کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا تو خود بھی بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی تہمت کس کر باندھ لیتے۔ تہمت کس کر باندھنے کا مطلب کہ آپ بالکل متوجہ ہو جاتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنی بیویوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری عشرے میں زیادہ، یہ آخری عشرہ بھی برکتوں کا اور رحمتوں کا عشرہ آ رہا ہے اخیر میں۔ تو اس میں اللہ میں کہ یہ بات بارہا یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اور آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو ہمارے لیے معیار حق قرار دیا۔ اپنی قبولیت اور مقبولیت کا معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی جی اعلان کر دیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، تمہارے عمل کو مقبول کر لے، تمہیں پسند کر لے، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِي، نبی میری اعلان کر دیجئے کہ میری اتباع و پیروی کرو۔ اللہ کے یہاں صرف وہی عبادت اور وہی زندگی کا حصہ اور شعبہ اور وہ ادا اللہ کے یہاں مقبول و محبوب ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں انجام دی جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک اللہ کے یہاں ہمارا رمضان مقبول ہو جائے، محبوب ہو جائے، تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آخری عشرے میں عبادات اور طاعت کا اسی طرح التزام اور اہتمام کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح خود بھی شب بیداری راتوں کو جاگنے کا اللہ کے سامنے، اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی راتوں کو جگانے کا اہتمام و التزام کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ بات بھی عرض کی گئی میں اس سلسلے میں کہ اللہ کی رحمت کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایسی عادت شریفہ پر اور ایسی زندگی دی، آپ کو ایسی سنتیں عطا فرمائیں اور اس طریقے پر آپ کو وہ طرز حیات دیا جس سے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے بہتر، سب سے موضوع، سب سے آسان اور سب سے احوط اور اصل، یعنی اس میں سب سے زیادہ احتیاط ہو کہ وہ اس میں جو ہے خطرے کی گنجائش ہی نہیں، کوئی نفع حاصل کوئی منزل حاصل کرنا ہے تو مس ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں، اور سب سے آسان طریقہ
جو ہو سکتا ہے وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو نبی کا طریقہ ہے۔ اب میں اس سلسلے میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، میں نے ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد 27 قسطوں میں ایک زمانے میں مضمون لکھا تھا کہ ہمارے انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی، روحانی، خاندانی سارے مسائل، نفسیاتی سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نبی کا طریقہ چھوڑ رکھا ہے۔ نبی کے طریقے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، اور وہ ایک شعر بار بار دہرا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ اگر ہم ان کی اتباع پیروی کریں گے تو جو مسائل ہم دوسرے نبی کی سنت اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر حل کرنا چاہتے ہیں، ان کی اتباع کے خلاف حل کرنا چاہتے ہیں، نبی کے طریقے کے خلاف، تو ہم لوگ بڑے بڑے وسائل لے کر جاتے ہیں، ان کو مسائل بنا کے لے آتے ہیں۔ اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں وہ عمل انجام دیتے ہیں تو بڑے بڑے مسائل لے کر جاتے ہیں، وہ وسائل بن جاتے ہیں ہمارے لیے، مشکلیں نعمتیں بن جاتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرتے ہیں۔ ہر جو بھی احوال ہیں، مشکلیں، پریشانیاں ہیں، جب نبی کی اتباع و پیروی کریں گے تو ان سے ہم فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے، ان کو ہم نعمت بنا لیں گے، ان کو ہم کر لیں گے۔ یہ ایسا ہے، سب سے آسان طریقہ ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، فرمایا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، تو تم اسی کی اتباع و پیروی کرنا، میرے ہی راستے کی، اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر پڑو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ تو سیدھا راستہ سب سے شارٹ ہوتا ہے، سب سے آسان بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی ہدف ہمیں حاصل کرنا ہے زندگی کا، اس کا سب سے آسان اور سب سے شارٹ وے جو ہے، سب سے مختصر ترین راستہ وہی ہوگا جو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پوری دنیا کے لوگوں کو اس بات کے سلسلے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے ہوشیار لوگ، عابد، عارف، متقی، پارسا، جو آخری درجے میں احتیاط کے ساتھ یہ چاہتے ہوں کہ شب قدر کی فضیلت پوری ہمیں حاصل ہو جائے آسانی کے ساتھ، اس کا ایک سیکنڈ بھی مس نہ ہو، یقیناً اور ضرور ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں شب قدر ملی نہ ملی، یہ بات نہ ہو، بلکہ 100% یہ اطمینان ہو جائے کہ شب قدر کی عبادت ہمیں حاصل ہی ہو گئی۔ تو اس کے لیے اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشرہ آخرہ کا اعتکاف کر لیا جائے، اللہ کے در پر پڑ جائے آدمی۔ اعتکاف کے فضائل کتنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ آخرہ کا اعتکاف فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی ساتھ میں اعتکاف کی ترغیب دیتے۔ 10 دن اللہ کے در پر پڑ جائے آدمی، گھر پہ پڑے گا جب آتے ہوگا تو مسلسل عبادت کرتا رہے گا۔ پھر ایک یہ ہوگا کہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے مسجد میں عبادت کی یا کہیں گھر عبادت کی، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت آدمی مکروہات اور بہت سی چیزوں مسجد ہی میں آیا تو مسجد کی وہ حرمت اور وہ ادب جو کرنا چاہیے تھا وہ عام طور پر ہم سے نہیں ہو پاتا، ہوتا ہی نہیں آج کل۔ تو جو چیزیں غیر معتکف کے لیے مسجد میں بے ادبی ہیں، وہ معتکف کے لیے مسجد میں بے ادبی نہیں ہے، اس کے لیے بہت دور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ معتکف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف اللہ رحمان کا مہمان ہے، اور مہمان کا اکرام کیا ہی جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن کر آتا ہے، تو مہمان کے لیے تو بہت گنجائش ہوتی ہے نا۔ جو گھر کا آدمی ہے، میزبان ہے، اس کو تو بہت سختی ہوتی ہے، پابندیاں ہوتی ہیں، یہ ضابطہ، لیکن مہمان کی تو بہت چھوٹ ہوتی ہے نا، تو یہ مہمان بن کر آتا ہے۔ اس لیے اگر وہ کوئی معتکف ایسا ہے جس کو جو ہے پریشانی ہے، جس کو ایسا ہے کہ اس کے پاس روزگار کے وسائل ایسے نہیں ہیں کہ وہ اگر اعتکاف کے دوران میں وہ اگر کچھ تھوڑی بہت تجارت یا اپنے روزگار کا مسئلہ حل نہیں کرے گا تو اس پر فاقے ہوں گے، وہ کسی کو سوال کرنا پڑے گا اسے، تو ایسا معتکف مسجد میں تجارت کا سامان رکھ کر کچھ تھوڑی بہت تجارت کر سکتا ہے، حالانکہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا حرام ہے۔ مسجد میں کوئی اعلان کرے، اتنا سختی ہے کہ مسجد میں اگر جو ہے وہ کسی کی کوئی چیز کھوئی گئی اور مسجد میں وہ اعلان کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو، اللہ کرے تیری چیز کبھی نہ ملے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ ایسے کام کرنے کے نہیں ہیں، لیکن معتکف کے لیے بہت گنجائش ہے، بہت چھوٹ ہے، بہت اس کے لیے کی گئی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسجد حدیث میں آتا ہے کہ معتکف گناہوں سے رحمان کا مہمان ہے اور وہ گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، بچا ہوا ہوتا ہے گناہوں سے۔
مسجد میں باہر رہ کر بہت سے ایسے گناہ، بد نظری کا گناہ ہے، نامحرم کی طرف دیکھنے کا گناہ ہے، لوگوں سے ملتے ہیں تو بہت سے اللہ کے گھر میں پھر بھی غیبت بھی، جھوٹ بھی، بہت سی چیزوں سے بچا رہتا ہے آدمی بس۔ اور ایسے خاص اوقات میں جس طرح نیکی کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہوں کی نوست، گناہوں پر اللہ کا غضب بھی زیادہ نازل ہوتا ہے۔ ایسی بابرکت جگہ پر ایسے اس میں آدمی کم سے کم گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور سو رہا ہے تو عبادت میں، جاگ رہا ہے تو عبادت میں۔ اس عطاق راتیں اسی آخری عشرے میں شب قدر ہونی ہے، اور 10 کے 10 دن یہ مسجد میں ہے تو مسلسل عبادت میں ہے، ایک سیکنڈ بھی شب قدر کا اس کا ضائع نہیں جائے گا، ایک سیکنڈ بھی، یقینی طور پر اسے شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ اللہ کا، اگر ہم لوگ واقعی ذرا قدردان ہوں تو پوری امت مسلمہ رمضان مبارک میں مسجد میں ضرور چلی جائے، اور عورتوں کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ اپنی گھر کی مسجد کی جگہ پر وہاں جو ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اس اعتکاف کی، افسوس ہم نے دین کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، اس کی کیسا پیارا دین اللہ نے دیا ہے۔ جتنا زیادہ آدمی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، ایک ایک حکم کو، اور ایک ایک طاعت کو، اور ایک ایک جو ہے نظام کو دیکھتے ہیں لوگ، تو روئے روئے سے دل سے نکلتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، میرے رب آپ نے کیسا پیارا دین ہمیں دیا۔ خود صرف ایک اعتکاف کی نعمت ایسی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس ہم لوگ قلیل من عبادی الشکور، ناشکرے لوگ ہیں ہم، ناقدرے لوگ ہیں، ہمیں وہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اکثر، ابھی بھی حالانکہ فقہا کے نزدیک سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی ہر مسجد میں کم سے کم ایک آدمی اگر اعتکاف کر لے گا تو سارے محلے کے لوگوں سے وہ سنت مؤکدہ کفایہ کا جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو سب لوگ اس کے گناہ گار ہوں گے، کیا گیا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی بیکارے آدمی کو، جو بالکل بیکار ہو، اس کو بوڑھا جس کو کوئی کام ہی نہ ہو، معذور ہو، اس کو کسی طرح دو چار لوگ خوشامد کر کے کچھ پیسے دے کر، اور کچھ بھی نہیں تو چند ٹکے دے کر اس کو بٹھا دیتے ہیں، وہ ٹکوں کے بعد بیٹھے گا تو کیا بیچارہ، وہ تو مجبوری میں اپنی وہ کرے گا، یہ ہوتا ہے عموماً کی بات۔ حالانکہ جو لوگ، سب کے لیے اتنی بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور یہ شب قدر 80,000 بیٹھتے ہیں، 80,000 راتوں سے افضل، 1,000 مہینوں کا مطلب، جیسے میں نے عرض کیا کہ 8 گھنٹے کی، 1,000 یعنی دن رات کی عبادت سے افضل ہے، 1,000 مہینے میں دن رات کی عبادت سے افضل ہوا تو 8 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے، اب 8 یا 24 اور 30 دن ہوتے ہیں، اس حساب سے لگائیں گے تو 80,000 راتوں سے افضل بیٹھتی ہے، 80,000 راتوں سے افضل ایک رات کی عبادت۔ کتنا ہمیں نیکیوں کی قدر ہی نہیں، کیسی کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اس کے لیے صرف 10 دن کا اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا کتنی بڑی فضیلت، کتنا زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور روایت وہ حضرت شیخ نے لکھی ہے، اعتکاف کی فضیلت کتنی ہے، اور اللہ کے یہاں کیسی اس کے اجر و ثواب ہے، اور کتنا آدمی اعتکاف کی وجہ سے کتنا کچھ کما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے، اور اللہ کے اس قبر والے کو واسطہ بناتا ہوں کہ میں اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کیا میں اس سے تمہاری سفارش کروں کہ آپ جیسا بہتر سمجھے؟ جوتے پہن کے حضرت عبداللہ ابن عباس چل دیے ان کی طرف کو، اس آدمی سے سفارش کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے، جس نے اپنی شکایت کی، اس نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کہ آپ کو اپنا اعتکاف یاد نہیں رہا؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے، مگر ابھی کوئی میں نے قبر والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، روزہ اطہر کی طرف کو اشارہ کیا، اور یہ کہہ کر جو ہے آنسو آ گئے، آنکھیں بھر آئی، میں ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت میں تھوڑی دیر کے لیے چلے پھرے، کسی ایمان والے کے، میں نے کہا نا خیر خواہی جو ہے کتنا دوسروں کے کام آنا، شہر المواسات بھی ہے، کسی دوسرے کے کام آنا، کسی کی مشکل میں۔ آج کل ایسا جو ہے ہاہاکار مچی ہوئی ہے بیماریوں کے علاج میں، آکسیجن کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ اللہ کے خوش قسمت بندے، بہت خوشی ہو رہی ہوئی، بہت مسلسل یہ جو ہے کارگزاریاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ کہ لوگ جو ہے وہ سلنڈر خرید کر بیڈ بھی لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں،
فری میں، اور بہت سے نوجوان ماشاءاللہ ہمارے کچھ کئی ایسے اہل تعلق انہوں نے خبریں دی کہ نوجوان صبح سے شام تک لائنوں میں لگ کر لوگوں کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں، اور جو ہے جن لوگوں کی پریشانی ہے، جو بیمار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یقیناً تو تھوڑی دیر کسی مسلمان کی ضرورت میں چلا پھرا، اسے 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اور ایک دن رات کا ثواب اللہ کی رضا، اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے جو شخص کرے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ ہاڑے کر دیتے ہیں، اتنا دور کر دیتے ہیں جہنم کو، جس کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان، اس سے 3 گنا دور ہو جاتی ہے جہنم ایک دن کے اعتکاف سے۔ 10 دن کا اعتکاف کرے، وہ تو عام اعتکاف ہے، رمضان مبارک کے اعتکاف کی بات نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا اعتکاف یہ سنت موقدہ کفایہ، یہ وی آئی پی اعتکاف ہے۔ اللہ کے در پر آ کے پڑھے گا تو کچھ دعا بھی کرے گا، کچھ عبادت بھی کرے گا، اگر کچھ بھی نہ کرے صرف سوتا رہے تو گھر میں رہنے والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ ہوتا ہے جن مسجدوں میں ابھی نہیں بند ہوئے ہیں اور مسجدیں ہیں، وہاں پر اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب کیا ایسے وقت میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کام سارے بند ہیں، عموماً یہ بھی ہوتا ہے، ایک بات یہ کہ گناہوں سے، حدیث میں جو آیا ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسجد کے بجائے ہماری یہ راتیں عموماً بازار میں گزرتی ہیں۔ یہ عجیب ہے بات، جہاں سب سے بری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بازار ہے، اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں گزرنے کے بعد آخری راتیں ہیں عید کی تیاری میں، اور اس میں شہروں میں تو یہ عجیب غریب مچی ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس وقت جو ہے اس وبا کی وجہ سے جو ہے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس سے سنہرا کیا موقع ہوگا کہ ہم لوگ اللہ کے در پر پڑ جائیں اور اللہ کو راضی بھی کریں۔ یقیناً ہم نے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، جو حالات ہیں اور جس طرح کی دلوں کی کیفیت ہے۔ دیکھیے اچھے برے حالات ہونا، یہ بات تو صحیح ہے بالکل، اسلام کا اصول یہ ہے کہ اچھے یا برے حالات ہو جانا اللہ کے رضا اور اللہ کی ناراضگی کا معیار نہیں ہے۔ اصل میں وہ تو کبھی اللہ تعالیٰ بعض نیک اپنے مسائل اور پریشانیاں اپنے نیک بندوں کی طرف بھی بدلاتے ہیں، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو فضل کے طور پر بھی دیتے ہیں، اور استدراج کے طور پر بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی آزمانے کے لیے اور وہ کرنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے، طوطے کو بھی وہ جو ہے وہ گھی چپڑی روٹی کھلائی جاتی ہے، اور چوہے کو چوہے دان میں بھی گھی چپڑی روٹی لگائی جاتی ہے، دونوں ہے نا گھی چپڑی روٹی، لیکن وہ لگانے کا معیار کیا ہے اس سے دیکھا جائے گا۔ اس طرح سوئی جو ہے وہ چوہے کو بھی ماری جاتی ہے جب چوہے کو بند کرتے ہیں، اور اپنے بچے کو بھی سوئی انجیکشن لگواتا ہے ماں باپ، شفیق ماں لے جا کے ڈاکٹر کے یہاں لگواتی ہے، وہ مامتا میں لگواتی ہے، غصے میں لگاتی ہے، ایسے ہی حالات ہیں یہ۔ لیکن اس کے بعد جو دلوں کی حیثیت ہے، کیفیت ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، گناہ چھوڑیں، اور ذرا اللہ کی ذات عالی سے تعلق بڑھے، مناجات زیادہ کریں، استغفار کثرت سے کریں، عبادت کی طرف زیادہ آئیں، تو اگر پریشانیوں اور مشکلوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، اللہ کی ذات سے مایوسی ہونے کے بجائے اللہ سے قرب بڑھ رہا ہے، تو یہ پریشانیاں اللہ کی نعمت ہے، چاہے مصیبت ہو، چاہے وبائی بیماریاں ہوں، چاہے یہ جو ہے کرونا ہو، کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر اس کے بعد مایوسی کی کیفیت ہو رہی ہے، ایک عجیب وحشت اور ہراس کی کیفیت، یاس کی کیفیت ہو رہی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جیسے دعا مانگنے سے کچھ ہوگا ہی نہیں، اللہ میاں کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ ہے انتہائی خطرناک کہ اللہ کا عتاب ہے، ہمارے گناہوں کی پاداش میں یہ عذاب ہے۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اور راضی کرنے کا طریقہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ اس کے در پر آ کر پڑ جائیں اور اپنا ماتھا ٹیک دیں، اللہ پر راضی ہو جائیے، راضی ہو جائیے، اور اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے، بس آدمی توبہ کرنے والا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور کرے۔ تو یہ سنہرا موقع ہے اعتکاف کا، جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، جس جگہ مسجدوں میں نہیں ہے 4-5 آدمی ہیں تو کم سے کم 4-5 جتنی گنجائش ہے اتنے لوگ وہاں اعتکاف کریں، اور جگہ نہیں ہو۔ پچھلے سال میں نے حضرت مفتی عتیق صاحب بستوی دامت برکاتہم جو بر صغیر کے بہت ہی معتمد فقہا میں شمار ہوتا ہے، ان سے عرض کیا تھا، مولانا مکی کا ایک وہ آئی تھی، کلپ آئی تھی کہ جب مسجدوں میں پابندی لگا دی گئی ہے تو لوگ اپنے گھر میں مسجد کی جگہ میں اعتکاف کر لیں۔ تو
تو امید ہے کہ اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائیں گے، پڑھیں گے تو کم سے کم عبادت تو کریں گے، گناہوں سے تو پھر بھی بچیں گے۔ لیکن جب ایک ایسے فقیہ کی رائے ہے تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ملے گا۔ تو جہاں مسجدیں ہیں کھلی ہوئی وہاں ہیں تو وہاں بھی لوگ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کریں، اللہ کے در پر پڑھ جائیں، جا کر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اللہ سے معافی بھی مانگیں، اللہ سے اللہ کے غضب کو اللہ کی رحمت میں بدل سکتے ہیں ہم لوگ۔ یہ موقع ہے سنہرا۔ دوسرے رمضان مبارک کی جو قدر نہیں ہوئی، آخری زمانے میں ہم لوگ اس جو ہے شب قدر کی فضیلت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، اعتکاف سے آسان اور بہتر طریقہ کہ 100% شب قدر کی ہمیں سعادت مل جائے اور برکتیں حاصل ہو جائیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر میں اگر ہم عبادت کریں گے، اپنے گھر میں عبادت کریں گے تو کتنا وقت تو ہم ایسے ہی ذرا انتظار میں، اچھا عشاء کے بعد مغرب سے عشاء تک اگر ہم نے کھانا پینا اور دوسری چیزوں میں، اعتکاف میں آدمی کھانا پینا کرتا ہے تو بقدر ضرورت جلدی سے کھانا پینا کر کے وہ کرے گا، مسجد میں رہے گا، وہ اعتکاف میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور گھر میں جو اس نے جو ہے مغرب سے عشاء تک آپ کیا عبادت کریں گے؟ 2 نفلیں، 4 نفلیں، 6 نفلیں مسجد کی پڑھی اور 1.5 پونے 2 گھنٹہ گویا 1/3 رات تو شروع میں ضائع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد بھائی ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، ابھی تو تراویح پڑھی ہے، کچھ دیر اور لگا دیتے ہیں۔ تو اگر آخری درجے کا عبادت گزار گھر میں عبادت کرتا ہے تو آدھی رات کی عبادت کرے گا، آدھی رات کی عبادت۔ اور بالکل غیر کاہل آدمی مسجد میں جا کر پڑ جائے گا اعتکاف میں، کچھ عبادت نہیں کرے گا، تو وہ 100% ساری رات عبادت میں گزرے گی اور اس میں طاق راتوں میں شب قدر آئی جائے گی۔ پھر یہ بھی بات ہے، اللہ کے در پر پڑھیں گے، کریم کے در پر، ایسے کسی بخیل کے دروازے در پر کوئی سائل پڑ جائے جا کر تو کچھ نہ کچھ اسے دے کر ہی رخصت کرنا پڑتا ہے۔ اور تو ظاہر ہے ایسے سخی جواد جس کا نام کریم ہے، اس کے در پر پڑ جائے آدمی، وہاں سے محروم آ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے یہ بات کہ وہاں سے جو ہے ہو جائے آدمی ہو جائے۔ پھر یہ ہے کسی کے در پر آدمی کسی کے گھر میں چلا جائے، کسی بڑے کے، کسی افسر کے یہاں، کتا بھی کچھ دن رہ کے چلا جائے کسی کے گھر میں تو وہ پہچانتا ہے یہ ہمارے گھر میں رہا تھا ہفتے میں۔ کوئی آدمی جائے تو فیملی ریلیشن ہو جاتا ہے، گھریلو ریلیشن ہو جاتا ہے، اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یقیناً اعتکاف میں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ سے تعلق ضرور اس کا پڑتا ہے اعتکاف میں۔ تو بالکل کسی کو موقع بہت مجبوری ہے وہ ہے تو کم سے کم راتوں کا اس کی کوشش کی جائے کہ راتوں میں ہم لوگ معتکف ہو جائیں مسجد میں، اور وہ مغرب سے لے کر فجر تک، یہ اس میں یہ ہو کہ مغرب سے لے کر فجر تک، تاکہ پوری رات کا اعتکاف ہو۔ سب سے بہتر تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ 10 دن کے عشرے کا اس کا اعتکاف کیا جائے اور ایک مہم اور مشن بنا کر اس کی کوشش کی جائے۔ ابھی وقت ہے، اب جو ہے ایک دن کل پرسوں تک ہم لوگ ایک پلان بنائیں، اور خواتین بھی اپنے گھر میں یہ جو، اگر ہم یہ واقعی یہ چاہتے ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام اور التزام کر لیں کہ ہمیں اللہ کی یہ جو غضب کی نگاہ ہے اور یہ جو حالات ہیں اور یہ وبائی بیماری ہو رہی ہے، اس کو ہمیں اللہ کی رحمت میں بدلنا ہے اور امن اور سلامتی اللہ سے منوانی ہے، تو ہم لوگ مہم اور مشن بنا کر اس کی کوشش کریں کہ ہم جو ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی معتکف ہو، اللہ کے در پر پڑا ہوا ہو، رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، اللہ سے مانگ رہا ہو، اور اللہ کی اس رحمت بھری رات کی برکتوں کی قدردانی کر رہا ہو، شکر گزاری کر رہا ہو، تاکہ اللہ خوش ہو جائیں کہ ہمارے بندے شکر ہیں۔ اور ہر مسجد میں لوگ ہوں، کچھ نہ کچھ، جہاں مسجدیں کھلی ہیں وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہوں، جہاں مسجدیں نہیں ہیں، کھلی ہوئی نہیں ہیں یا کچھ قانونی پابندیاں ہیں، تو کچھ نہ کچھ لوگ، یہ نہیں کہ بوڑھے ایک بیکار اور ایک ناکار آدمی کو اعتکاف میں جائے۔ مجھے خیال ایسا لگتا ہے کہ یہ آخری درجے کا استہزاء ہے، یہ مذاق اڑانا ہے اعتکاف کا، کہ کسی بالکل بیکار آدمی کو چند پیسے دے کر جو ہے چند رئیسوں نے مسجد میں بٹھا دیا ہے کہ اعتکاف کرا دیا ہے۔ یہ نہیں، کام کے لوگوں کو اللہ کے در پر پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے بڑے افسر سے جب کوئی بات منظور کرانی ہوتی ہے کسی افسر سے، تو گاؤں کے اپنے خاندان کے سب سے معزز اور اہم آدمی کو بھیجا جاتا ہے جا کر۔ حاکم الحاکمین کے دربار سے ہمیں منظوری کرنی ہے تو ہمیں کام کے لوگ جو ہے جو زیادہ اہم لوگ ہوں وہ جا کر اللہ کے در پر پڑھیں اور پڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تو یقیناً جو ہے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں، بجائے یہ کرنے کے، ہوتا یہ ہے عموماً کہ آخری عشرہ سب سے زیادہ قدردانی کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف آئی تھی، میں نے عرض کیا
کہ اگر کسی بھی عبادت و طاعت کی مقبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نبی کی اتباع و پیروی میں انجام دی جائے۔ رمضان مبارک کی عبادت اور طاعت کی قدردانی اور رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم رمضان کی مقبولیت اللہ کے حضور مقبول ہونا اپنی عبادت و طاعت کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 100% رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں گزارنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی اتباع پیروی کے لیے ہمیں وہی رخ اپنانا پڑے گا اور وہی طرز حیات اپنانا پڑے گا جو ہمارے نبی نے سکھایا کہ آپ تہمت کو کس کر باندھ لیتے تھے، عبادت میں بہت اہتمام فرماتے تھے، خود بھی پوری رات شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ صرف یہ نہیں تھا، آپ بہت شفیق تھے، بہت رخصت دیتے تھے خود۔ یعنی آپ دیکھیے تہجد میں وہ نبی، کوئی بات ہی تو ہوگی کہ وہ نبی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نیند بہت کچی تھی میری، ذرا سی ہارٹ میں آنکھ کھل جاتی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ننگے پاؤں وضو کے لیے جاتے تھے، آہستہ آہستہ پاؤں رکھ کے آہستہ دبے پاؤں آتے کہ جوتوں کی آواز اور پاؤں کی آہٹ سے آنکھ کھل جائے گی، نیند میں پھر نیند نہیں لگے گی۔ عام دنوں میں آپ کا یہ حال تھا، لیکن رمضان مبارک کے ان دنوں میں آخری عشرے میں آپ پورے گھر والوں کو بیدار کرتے، جگاتے تھے، جاگو اٹھ جاؤ، چلو اللہ کی عبادت کرو، یہ کرتے تھے اللہ کی۔ تو اس کی وجہ یہ کہ اتنا مل رہا ہے، 80,000 ایک رات 80,000 راتوں سے افضل ہے، ایک رات کی تو مل جائے گی کہ شب قدر کی عبادت، کتنا مالا مال ہو جائے گا نیکی سے، اور گھر والا میری گھر والی ہے، میری اہلیہ۔ اور شفقت و رحمت محبت یہ ہے کہ اپنی ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہیں، جس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ اس میں خیر ہے، اس میں بڑا جو ہے درجہ ہے اور بڑا اجر ہے، تو ہم اپنے عزیزوں قرابت داروں جن سے ہمیں محبت ہے ان کو اس خیر میں، اس عبادت میں زیادہ سے زیادہ شریک کرنے کی کوشش کریں، اور جس شر کو ہم بہت نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم اپنے لیے، اسے اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا، اس لیے عشرۂ آخرہ میں گھر والوں کو بیدار کرا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی شب بیداری کا اہتمام کرتے۔ ہمیں بھی اس کا کوشش کرنی چاہیے۔ کم سے کم آخری درجے کی بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہم لوگ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، گھر کے تمام لوگ، صرف اپنے آپ اکیلے نہیں، گھر میں اس کا التزام کیا جائے کہ کم سے کم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے۔ اس لیے کہ بعض روایت میں آتا ہے جو شخص عشاء اور فجر پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، وہ ساری رات عبادت کرنے والوں کا اجر پاتا ہے۔ کم سے کم اس کا تو اہتمام کریں۔ یہ دیکھیے عموماً ایسی چیزیں جب بتا دی جاتی ہیں تو وہی بات مجھے حضرت شاہ ابراہیم الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی یاد آتی ہے کہ دنیا کے سلسلے میں ہم لوگ ہر چیز ایک نمبر کی تلاش کرتے ہیں۔ اچھا کپڑا ہو تو ایک نمبر کا، گاڑی ہو تو ایک نمبر کی، سواری ہو تو ایک نمبر کی، گھر ہو تو ایک نمبر کا، اور دین کے سلسلے میں چلو بھائی آخری درجے میں کم سے کم عشاء کی نماز، اگر یہ بات آ گئی ہے تو شفقت و رحمت کے ساتھ معذورین کے لیے ہے، جو بیچارے بیمار ہیں، کچھ ایسی مشکل میں ہیں، وہ بالکل کسی حال میں نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے کوئی عزیز بیمار ہیں، کوئی اور ہے ایسا ہے کہ ان کے جو ہے خود ہی فاقے ہو رہے ہیں اور مزدوری وغیرہ کچھ ہے نہیں ہے، تو وہ بیچارے نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اتنا کر لیں، یہ ان کے لیے ہے، معذوروں کے لیے۔ لیکن جن کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ معذور سمجھ کر اپنے آپ کو بس آخر درجے میں، بھئی ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو کم سے کم اتنا کر لیں، یہ نہیں، یہ مزاج بالکل اس چیز سے کہ کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کم سے کم پر اکتفا کرے۔ ہمیں تو آگے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایک سے آگے بڑھنے کا ہے عبادت اور طاعت میں اور شب قدر میں کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر میں اس کا مزاج بنایا جائے، مشورہ کیا جائے اور اس کی کوشش کی جائے کہ گھر میں بھی خواتین بھی اعتکاف کریں، ہر گھر میں کوئی خاتون اعتکاف کرے اور ہر جگہ ہر گھر سے ایک معتکف اعتکاف میں بیٹھے اور اللہ کے دروازے پر پڑھے اور اللہ کو منائے اور اللہ کو راضی کریں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہی کی معافی مانگیں، اس لیے کہ مسلسل اللہ کی طرف سے رحمت کی اور ہوائیں جو ہے اس عشاء آخرہ میں بڑھتے چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ عشاء آخرہ کی قدر کریں اور اللہ